إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رواہ مسلم. محترم حضرات، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم سب رمضان کے آخری عشرے سے گزر رہے ہیں. تقریباً ایک ہفتے کا وقت لگ بھگ ہمارے پاس بچ چکا ہے. اس کے بعد ہم رمضان کو الوداع کہہ دیں گے. تو اس رمضان سے ہم نے جو چیزیں سیکھی، جو اسباق سیکھے، زندگی میں جس کو نافذ کرنے کے لیے ہم نے ٹھان رکھا ہے. بعض لوگوں نے سوچ رکھا ہوگا کہ آج کے بعد میں قرآن مجید کی تلاوت پر استمرار رکھوں گا. بعض لوگوں نے سوچا ہوگا کہ میں انشاءاللہ آج کے بعد قیام اللیل کی پابندی کروں گا. اسی طرح سے بہت سارے لوگوں نے بہت ساری چیزوں پر کچھ نہ کچھ بنا کر اپنا پلان رکھا ہوگا، اور جنہوں نے ایسا نہیں سوچا وہ بڑی غفلت اور دھوکے کی زندگی میں جی رہے ہیں. بے شک ایک مسلمان رمضان سے اسباق بہت سارے سیکھتا ہے، لیکن میں آج یہاں پر ایک ایسے سبق کی طرف آپ لوگوں کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں جس کی طرف عام طور سے بہت سارے لوگ، بلکہ یوں کہنا غلط نہ ہوگا کہ الا ماشاء اللہ، سب لوگ اس سے غافل ہی رہتے ہیں. الا ماشاء اللہ کہ اللہ جس کی حفاظت کر لے.
میرے بھائیوں، وہ چیز ہے زبان کی حفاظت۔ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر اس کا وجود نہ ہو تو انسان پہچانا ہی نہیں جائے گا، کیونکہ انسان کے معافی ضمیر میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اسے ادا کرتا ہی اسی زبان کے ذریعے ہے۔ وہ کچھ بھلائی کا ذکر کرنا چاہے تب بھی اسی زبان کا استعمال کرتا ہے، اور اگر کچھ برے الفاظ اپنی زبان سے نکالنا چاہے تب بھی وہ اس کا استعمال کرتا ہے۔ تو ہمیں اس رمضان سے جو چیز وہ سیکھنے کی ہے وہ ہے اپنی زبانوں کی حفاظت۔ جس طرح ہم روزے میں کھانے پینے سے رک جاتے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں سے دور ہو جاتے ہیں، اپنی زبان کو کسی چیز کے لذت اور اس کا مزہ چکھنے سے روک لیتے ہیں، تو اسی طرح اس زبان کو اس بات کا بھی عادی بنانا ہے کہ یہ زبان کسی کی برائی میں استعمال نہ ہو، اس زبان سے کسی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے، اس زبان کے ذریعے کسی کے دل کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ہم میں سے اکثر لوگ اسے یوں ہی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں، بس دل میں جو آیا اور کہہ دیا، یہ نہیں سوچتے کہ اس کا اثر آگے والے پر کیا پڑنے والا ہے، اور آگے والے کو تو چھوڑیے، اس کا اثر اس کی خود کی زندگی پر کیا پڑنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قاف میں فرمایا، ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید۔ انسان جو کچھ اپنی زبان سے نکالتا ہے، جو کچھ اپنی زبان سے وہ ادا کرتا ہے، ہمارے فرشتے اسے لکھ لیا کرتے ہیں، اسے نوٹ کر لیتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں، اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ انسان جو کچھ کہتا ہے، حتیٰ کہ وہ ان باتوں کو بھی فرشتے نوٹ کرتے ہیں کہ میں نے کھایا تھا، میں جا رہا تھا، میں آ رہا تھا، اسی طرح کے کچھ الفاظ فرشتے اس چیز کو بھی تک نوٹ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! تو یعنی زبان سے ادا ہونے والی ہر چیز فرشتوں کے پاس نوٹ ہو رہی ہے، اور اللہ کل قیامت کے دن اس کے بارے میں حساب لے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ لوگوں تم جب کبھی بات کرو، جب کبھی کسی سے گفتگو کرو تو اچھی بات کرو، اچھے انداز میں بات کرو، کسی کو تکلیف نہ دو۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اتنی اہم کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جس کے راوی ہیں، مسلم شریف کی حدیث، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ۔ تم میں سے جو شخص بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، وہ اپنے پڑوسی کو کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہ دے۔ اور کسی بھی شخص کو، کسی بھی انسان کو تکلیف دینے میں سب سے پہلی چیز اور سب سے نمبر 1 پہ چیز استعمال ہونے والی وہ یہی زبان ہے۔ زبان کے ذریعے کسی کو تکلیف نہ دے، اور بھی عام اس میں مفہوم پایا جاتا ہے کہ کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہ دے، تو زبان بدرجہ اولا اس میں شامل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے فرمایا، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ۔ اور تم میں سے جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، وہ اپنے مہمان کی تکریم کرے، اس کی عزت کرے، مہمان کو ذلیل نہ کرے، اس کو رسوا نہ کرے۔ مہمان کی عزت اور ادب کرنا یہ بھی انسان کے ایمان میں سے ہے۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ۔ اللہ اکبر! پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں
کہ تم میں سے جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ بھلی بات کرے وگرنہ خاموش رہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو اگر ایسے ہی کہہ دیتے کہ اچھی بات کرو، بھلی بات کرو یا پھر خاموش رہو، اتنا کافی تھا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن بندے کے ایمان کو جھنجھوڑا، مومن بندے کے ایمان کو جھنجھوڑ کر کہا کہ تم میں سے جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یعنی ہم میں سے کون ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا؟ ہم میں سے سب اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ کے اس کو جگانا چاہ رہے ہیں کہ اگر تمہارا اللہ پر ایمان حقیقی طور پر ویسا ہے کہ جیسا ہونا چاہیے اور آخرت کے دن پر ویسا ایمان ہے جیسا ہونا چاہیے، تو تمہیں چاہیے کہ بھلی بات کرو، اچھی بات کرو، اپنی زبان کو اچھائی میں استعمال کرو۔ اگر نہیں کر سکتے، تمہارے پاس کوئی اچھی بات نہیں، کوئی اچھی ٹاپک نہیں، کوئی اچھا ایک موضوع نہیں جس پر تم گفتگو کر سکو، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا آپشن آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اولیسمت، خاموش بیٹھے رہیں، خاموش بیٹھے رہیں۔ اسی میں آپ کی بھلائی ہے، اسی میں آپ کی نجات ہے۔ اپنی زبان سے وہ الفاظ نہ نکالیں جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو ایک دوسری حدیث میں اس طرح ارشاد فرمایا، کہا من صمت نجا۔ اتنے چھوٹے الفاظ میں، اتنی چھوٹی سی عبارت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا گہرا معنی اور مفہوم ہمارے سامنے پیش کر دیا کہ جو شخص نجات چاہتا ہے، نجات یافتہ ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ راستہ ہے کہ وہ خاموشی کو اختیار کر لے۔ اللہ اکبر۔ ہم میں سے کون نہیں چاہتا؟ یہ ساری ہماری کوششیں، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ قیام اللیل، یہ ساری ہماری عبادتوں کا مقصد کیا ہے؟ ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ہم ہمارے لیے نجات چاہتے ہیں، ہم ہمارے لیے جہنم سے آزادی چاہتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نجات یافتہ ہونے کا بہترین نسخہ بتا رہے ہیں۔ کہا کہ من صمت نجا، کامیاب ہونا ہے تو خاموشی اختیار کرو، خاموش بیٹھے رہو، اور یہ نہ سمجھو کہ تم جو کچھ اپنی زبان سے نکال رہے ہو وہ ایسے ہی ضائع ہو جائے گا، اللہ کے پاس اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس کو واضح کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان العبد لَيَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ مِّن رِضْوَانِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَرْفَعُهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَاتٍ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ مِّن سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک بندہ اپنی زبان سے ایک کلمہ ادا کرتا ہے، ایک کلمہ، ایک جملہ ادا کرتا ہے، اور وہ اس کے بارے میں کچھ سوچتا نہیں، غور نہیں کرتا، بس ایسے ہی ادا کر دیا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے اس کلمے سے، اس بات سے خوش ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک کلمے کے ذریعے اس کے بہت سارے درجات کو جنت میں بلند کر دیتے ہیں۔ اور یہ صرف ایک طرفہ بات نہیں، دوسری طرف بھی ایسا ہے۔ پیارے نبی نے کہا اسی طریقے سے ایک بندہ اپنی زبان سے ایک کلمہ ادا کرتا ہے، ایک جملہ ایسا کہتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناراض کرنے والا ہوتا ہے، اور وہ اس کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتا، تو اسی کے ذریعے یہوی بہا فی جہنم، وہ جہنم کی نچلے حصے میں ڈھکیل دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کی ایک تشریح ترمذی کی ایک حدیث میں آتی ہے، اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ یہوی بہا فی نار جہنم 70 خریفاً، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس ایک کلمے کے، ایک جملے کے بدلے 70 سال کی مسافت، یعنی 70 سال کی دوری پر جہنم کے اندر اس کو ڈھکیل دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صرف ایک کلمہ جس کے ادا کرنے سے اس کا یہ انجام ہو سکتا ہے۔ حضرات، اسی طریقے سے
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، پکا سچا مسلمان تم میں سے وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے سارے مسلمان محفوظ رہیں۔ یعنی اگر آپ اپنے آپ کو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کا یہ جائزہ لینا چاہتے ہیں کہ آپ پکے سچے مسلمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آپ سب سے پکے سچے مسلمان ہیں، اس بات کا آپ جائزہ لینا چاہتے ہیں تو یہ چیز آپ کے سامنے ہونی چاہیے کہ میری زبان اور ہاتھ سے سارے مسلمان محفوظ ہونے چاہیے۔ اگر آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، اگر آپ کے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، وہ چاہے جو بھی ہو، کوئی رشتہ دار، ماں باپ، بیوی، بچے، کوئی آس پڑوس، سب کے سب مسلمان اس میں شامل ہیں، کسی کو بھی اگر آپ کی زبان اور ہاتھ سے تکلیف ہو رہی ہے تو آپ اس بات کا یقین کر لیجئے کہ آپ کا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا، آپ ابھی پکے سچے مسلمان نہیں بنے۔ پیارے نبی کہتے ہیں پکا سچا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور اس حدیث کی تشریح میں علماء کرام بڑا پیارا نقطہ یہاں پر ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں زبان کو ہاتھ پر مقدم کیا، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کو بعد میں ذکر کیا، زبان کا ذکر پہلے کیا، جبکہ ہاتھ سے تو بہت زیادہ تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے، ہاتھ سے بہت زیادہ زخمی بھی کیا جا سکتا ہے کسی انسان کو، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو مقدم رکھا۔ علماء کرام اس حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں کہ زبان کی تکلیف ہاتھ سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بسا اوقات اگر آپ ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچا دیں تو اس کا مداوع ہو سکتا ہے، اس کی کچھ مرم پٹی ہو سکتی ہے، کوئی زخم ہو جائے اس کا علاج ہو سکتا ہے، لیکن زبان سے نکلے ہوئے الفاظ انسان کے دل میں اس طرح گھر کر جاتے ہیں، اس طرح اس کے دل کو تکلیف دیتے ہیں کہ پھر وہ انسان اس تکلیف کو کبھی بھلا نہیں سکتا۔ تو علماء کہتے ہیں کہ زبان کا کسی کو تکلیف دینا ہاتھ کی تکلیف دینے سے زیادہ بڑا ہے۔ اور ایک اور چیز اس میں یہ ہے کہ ہاتھ سے آپ صرف اس انسان کو تکلیف دے سکتے ہیں جو آپ کے سامنے موجود ہو، جو آپ کے سامنے موجود ہو تبھی تو آپ اس کو ہاتھ سے تکلیف دے سکتے ہیں، لیکن زبان کا معاملہ کچھ الگ ہی ہے، آپ اس شخص کو بھی تکلیف دے سکتے ہیں جو آپ سے کوسوں میل دور ہو، اس زبان کے ذریعے آپ اس کو بھی تکلیف دے سکتے ہیں جو آپ سے بہت دور ہو۔ اور اسی طریقے سے ہاتھ سے آپ اس انسان کو تکلیف دے سکتے ہیں جو زندہ ہو، زندہ شخص ہو، اسی کو آپ ہاتھ سے تکلیف دے سکتے ہیں، لیکن زبان ایک ایسی چیز ہے جو مردوں کو بھی نہیں بخشتی، جو مردوں کو بھی نہیں بخشتی۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں صحابہ پر لعن طعن کرنے والے، عائشہ رضی اللہ عنہا کی عصمت پر انگلی اٹھانے والے، یہ ایسے لوگ، یہ اعلیٰ شخصیات جو اس دنیا سے چلی گئی، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا سبق پڑھایا کہ ہمیں سکھایا کہ ہم ہمیشہ دعا کرتے رہیں، ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ اے اللہ، جو ہم سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں تو ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں کوئی حسد کینہ کپٹ باقی نہ رکھ۔ تو زبان ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے انسان مردوں کو بھی نہیں بخشتا۔ اور ایک چھوٹا سا واقعہ ذکر کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 2 شخص تھے، دونوں دوست تھے، ایک اچھا انسان تھا اور ایک برا انسان۔ یہ جو اچھا شخص تھا اس کو بارہا نصیحت کرتا رہتا، اچھائی کی طرف ترغیب دلاتا رہتا، اسے کہتا رہتا کہ اللہ کی فرما برداری کر، برے کام برائی سے بچ جا۔ تو وہ بندہ بات کو ٹالتا رہتا اور کہتا کہ ہاں انشاءاللہ کر لیں گے، اور وہ کبھی اس کی بات نہیں مانا اور کبھی کوئی اچھائی نہیں کیا۔ تو اس شخص کو جو کہ اس کو نصیحت کر رہا تھا اس کو غصہ آ گیا،
یعنی اتنے دنوں سے وہ اس کے پیچھے لگا ہے، اس کو نصیحت کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے، تب بھی وہ نہیں مان رہا، تو اس کو غصہ آ گیا اور وہ غصے کے مارے اللہ کی قسم کھا لیا. یعنی اس طرح اس نے کہہ دیا کہ واللہ لا یغفر اللہ لفلان، یعنی اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا. اس نے یہ بات کہی کہ وہ سمجھا کر جب وہ بیزار ہو گیا تو غصے کے مارے اس سے یہ کلمہ اپنی زبان سے ادا ہو گیا، اور یہ کلمہ اللہ تبارک و تعالی کو اتنا سخت ناپسند گزرا کہ اللہ تبارک و تعالی غصے میں آ گیا اور کہا من ذا الذی یتألی علی، کون ہے تو، کون ہے جو مجھ پر قسم کھائے کہ میں اس شخص کو کبھی معاف نہیں کروں گا، میری رحمت کو تنگ کرنے والا تو کون ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اسی وقت اعلان کیا کہ آج کے بعد میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کر کے جنت میں بھیج رہا ہوں اور تیری ساری نیکیوں کو برباد کر کے تجھے جہنم رسید کر رہا ہوں. اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی اہم چیز ہے کہ یہ چھوٹی سی بات وہ بندہ اپنی زبان سے نکال دیا اور اس کی ساری نیکیاں برباد ہو گئی. تو ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی زبانوں سے کیا کیا ادا کرتے ہیں. ہر شخص اپنے بارے میں جانتا ہے، وہ خود اپنے بارے میں سوچیں اور اپنے نفس کا تزکیہ کریں اور اپنی زبان کی حفاظت کرتے رہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جو سارے انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام جن کا ہے، افضل البشر بعد الانبیاء جنہیں کہا گیا، ان کا حال یہ ہے کہ وہ روزانہ اپنی زبان کو پکڑ کر اسے ڈانٹا کرتے، یعنی اس کا تجزیہ کرتے کہ تو سیدھی رہنا، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو میرے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. آج دنیا بھر میں جو حالات چل رہے ہیں آپ سب جانتے ہیں، نیوز وغیرہ میں جو جنگ و جدال کے واقعات ہیں، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ اپنی زبانوں کو بے لگام کیے ہوئے ہیں، جسے جو جی چاہ رہا ہے کہہ رہا ہے، جس کو جو من میں آ رہا ہے کہہ رہا ہے. کوئی کسی کے سپورٹ میں کہہ رہا ہے تو کوئی کسی کے خلاف، تو کوئی بادشاہ، کوئی علماء، کوئی ایسا ویسا. اللہ اکبر، ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کرنا چاہیے. یہ جو معاملات ہے وہ جن کے متعلق ہے اللہ ان سے سوال کرے گا، ہم سے تو اس بارے میں سوال نہیں ہوگا. پھر ہم خواہ خواہ اپنی زبان کو کیوں ان چیزوں میں ڈال کر اپنے اعمال کو برباد کریں. اور خاص طور سے میں یہ بات یہاں ذکر کرنا چاہوں گا کہ علماء کے بارے میں اپنی زبانوں کو لگام دیں. علماء کے بارے میں اپنی زبان سے کوئی ایسی چیز نہ نکالیں جو ان کی شان کے خلاف ہو. یہ بہت گمبھیر مسئلہ ہے. ابن عساکر رحمہ اللہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ ان لحوم العلماء مسمومہ، علماء کے گوشت بڑے زہریلے ہوتے ہیں. کیا مطلب اس کا؟ کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی مسلمان کی غیبت کرنے کو اس کا گوشت کھانے سے تعبیر کیا. کہا لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، یعنی مسلمان کی غیبت کرنا اس کا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے. تو ابن عساکر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ علماء کا گوشت بڑا زہریلا ہے، یعنی تم ان کی غیبت کرو گے یا ان کی کچھ برائی کرو گے تو ہلاکت تمہارا مقدر بن کر ہی رہے گی. ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان سنی ہوئی باتوں پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، تو ہمیں اپنی آنکھوں کی، اپنے کانوں کی، اپنی زبان کی، اپنے دل کی، ہم اپنے تمام اعضاء کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے جسم کی تمام اعضاء کو تیرے فرما بردار اور تیرے تابع کرنے کی توفیق عطا فرما. کہ اے اللہ، ہم سے ہر وہ نیک کام، ہر وہ اچھا کام تو کرا جس کے ذریعے تیری رضا حاصل ہوتی ہو، اور ہر اس برے کام سے تو ہمیں بچا لے جس کے ذریعے تیری ناراضگی لازم آتی ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.